الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیات مبارکہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کو توجہ کے ساتھ آخر تک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں، سننے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ علم دین کا خزانہ حاصل ہو اور اس میں جو کچھ بیان کیا جائے اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم۔ ناظرین و سامعین، قرآن پاک کے 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے مضبوط اور قوی دلیل یہ ہے، قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم کو ان پر ایمان لانے اور ان کے حق ہونے پر بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی میں انوار التنزیل کے میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، جی ہاں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی روایت کی گئی، منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ راز حضور علیہ السلام کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور ایسا بعید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے ایسا کلام فرمائے جس کا فائدہ نہیں۔ قرآن پاک میں یہ حروف مقطعات فائدے مند ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جبکہ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں اشارتاً ضمیر رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہے اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے یہ حروف مقطعات ہیں۔ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں
اور ان کی تو کھوج نہ لگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث یعنی اولیاء کرام کو ہے۔ انہیں اسی بارگاہ سے یعنی ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تسبیح کرنا، اور گو اور ہرن حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہوئی، جیسے ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے یعنی اللہ کی عطا سے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یعنی مجہول ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے، اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر ان تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل امت محمدیہ میں یہ افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہم جیسوں کو ان کی مراد جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت کو بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنا حج کے دوران، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اور استباع کرنا، اور اس طرح کے دیگر معاملات کی اطاعت کرنا ہمارے لیے، اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہی ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا ریب فی، جی آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا، قرآن کی ایک خوبی بیان کی گئی۔ یہ ایسی بلند شان کتاب، جی ہاں عظمت والی شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے کہ جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے قرآن پاک مشکوک نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور یعنی دوسرا وصف یعنی خوبی بیان کی گئی کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ ہاں یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر اور ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقین اور ایمان والے لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین کہہ کر بیان کیا گیا۔ اور تقوی، متقی، پرہیزگاری کسے کہا جاتا ہے؟ چنانچہ تفسیر مدارک میں آتا ہے کہ نفس کو خوف کی وجہ سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کسی شخص کو عذاب جو ہے وہ دیا جائے، کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑنا اور فرائض کی پابندی کرنا،
اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع کیا ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث طیبات نے تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی بکثرت آیات بینات بیان کی گئیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ دوسرے مقام پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، یعنی بہتر کر دے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان دینے والی چیز کے ذریعے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر یہ کہ تقوی جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں ڈرنے والوں کو بخش دوں گا۔ علماء نے تقوی کے مختلف مرتبے سٹیج بیان کی ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا، جبکہ درمیانے لوگوں کا، ایمان والوں کا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے ان سے بچنا، جبکہ خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اپنے رب سے دور کر دے، جو رب سے غافل کر دے، جو رب سے دوری کا سبب بنے، ایسے کام اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقوی کی 7 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے دور ہو جانا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے، جو ان چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے بچتے ہوئے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم نے سماعت کی، کوشش کیا کریں اسی طرح روزانہ کا سلسلہ جو ہے پروگرام وہ دیکھتے رہا کریں، ویڈیو دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔